اس وقت سینئر اینکر پرسن ندیم ملک ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ ندیم ملک صاحب، ایز اے سینئر اینکر پرسن آپ اس ساری کاوش کو کیسے دیکھتے ہیں؟ آج ساری قوم جو ہے اس کا سر فخر سے بلند ہو گیا۔ دیکھیے، پاکستان نے بہت اچھی کامیاب سفارتکاری کی ہے اور بہت ہی مشکل معاملہ اس لیے تھا کہ جتنے فریق اس تنازع کے اندر تھے ان ساروں کو اکٹھا لے کر چلنا کوئی آسان کام تھا ہی نہیں۔ بالکل۔ اس خطے کے اندر آپ آ جائیں تو ایران اور سعودی عرب کے جو باہمی تعلقات ہیں ان میں کوئی بہت زیادہ گرم جوشی نہیں ہے۔ پاکستان نے کوشش کی کہ وہ کسی حد تک ان میں ٹھہراؤ آ جائے، لیکن جب جوابی کارروائی کرتا تھا ایران اور ایک جا کے میزائل گرتا تھا سعودی عرب کے کسی علاقے میں تو وہاں سے رد عمل آتا تھا، اور پاکستان اور سعودی عرب کے درمیان میں ایک میوچل ڈیفنس ایگریمنٹ بھی ایگزسٹ کرتا ہے۔ اس کی بنا کے اوپر بھی ہمارے اوپر دباؤ آتا تھا کہ ہم سعودی عرب کے ساتھ کھڑے ہیں، اور پاکستان نے ایک واضح پوزیشن لی بھی کہ جب بھی سعودی عرب کو ضرورت پڑے گی تو ہمارا، کیونکہ ڈیفنس الائنس بھی ہے، جذباتی اور مذہبی ایک وابستگی بھی ہے مکہ اور مدینہ کے ساتھ، تو حرمین شریفین کی حفاظت کے لیے تو ویسے ہی پاکستان ہمیشہ سے ایک پوزیشن رہی ہے کہ جب بھی ضرورت ہوگی تو ہم تیار ہیں۔ تو اب تو ہم ایک فارمل ایگریمنٹ میں بھی ہیں، تو سعودیز کو بھی یہ سمجھانا تھا کہ آپ بہت زیادہ غصہ نہیں کریں، رد عمل نہ دیں۔ ساتھ جو دوسرے عرب ممالک ہیں ان سے بھی پاکستان، گلف کنٹریز ہیں، ان سے بھی پاکستان کے اچھے تعلقات ہیں۔ قطر کے اوپر حملہ ہوتا ہے تو قطر کو بھی سمجھانا ہے کہ گیس فیلڈ پہ حملہ ہوا ہے تو جوابی کارروائی نہ کرو۔ یو اے کی بہت ساری سائٹس ہٹ ہوئی، کویت ہٹ ہوا، بحرین کی ان کا بہت بڑا ففتھ وہ ان کا نیوکلیئر 5واں بحری بیڑا ہے، اس کی وہ بیس ہے اس علاقے میں۔ تو ان ممالک کو بھی ساتھ ساتھ روکے رکھنا، ایران کو بھی کہنا کہ رک جاؤ، امریکہ کو سمجھانا اور امریکہ کو یہ بھی قائل کرنا کہ وہ آگے اسرائیل کو سمجھائے کہ جن لوگوں سے پاکستان اس وقت انٹریکٹ کر رہا ہے وہ 3 لوگ تھے بنیادی طور پر، جو ان کے صدر ہیں ایران کے، ان کے جو پارلیمان کے اسپیکر ہیں، اور اسی طریقے سے جو ان کے وزیر خارجہ ہیں، کیونکہ بہت ساری ان کی لیڈرشپ تھی، وہ پہلے حملوں کے اندر وہ ان کی شہادت ہو چکی تھی، لیکن ان تینوں کو اس ہٹ لسٹ سے بھی نکلوانے میں پاکستان نے رول ادا کیا۔ پھر ساتھ جو IRGC ہے اس کا ایک بہت بڑا ایشو یہ تھا کہ جو ایران کے اندر موجود قیادت ہے، سیوین لیڈرشپ ہے، وہ IRGC کے اوپر پورا ان کا کنٹرول مکمل طور پر نہیں ہے۔ انہوں نے ایک ڈی سینٹرلائز میکنزم بنایا ہوا تھا، تو جوابی کارروائی جب ہوتی تھی تو بعد میں وہاں سے یہ جواب آتا تھا کہ یہ کسی کمانڈر نے کی ہے، ہمارا اس کے اوپر پورا کنٹرول نہیں تھا۔ اسی طریقے سے آبنائے ہرمز کے اندر جو پاکستان نے کچھ جہاز نکلوائے جن کے اوپر پاکستانی فلیگ لگا ہوا تھا، تو وہ پہلے پولیٹیکل لیڈرشپ سے انڈرسٹینڈنگ ڈیولپ ہوتی ہے ایران کے ساتھ کہ ہاں بھائی یہ جہاز آپ کے نکلوانے، لیکن وہاں IRGC کا رد عمل مختلف آتا ہے، پھر ان کو انگیج کرنا پڑتا ہے۔ تو اس میں پاکستان سے سول اور ملٹری لیڈرشپ دونوں نے بہت افیکٹولی انگیج کیا۔ پہلے تو لیڈ رول کے اندر رہے ہیں فیلڈ مارشل رہے ہیں عاصم منیب صاحب، اور ساتھ ان کے جو ڈپٹی پرائم منسٹر تھے وہ بڑا سینٹرل رول تھا ان کا، جتنے وزرائے خارجہ تھے یا ان کے وہ وٹکاف کے ساتھ جتنی انگیجمنٹ، اس میں اسحاق ڈار کا بھی کافی کلیدی کردار ہے۔ تو اوور آل ایک پاکستان کے لیے سکسیس سٹوری ہے، دنیا میں پاکستان نے بہت اچھا نام کمایا، دنیا کی طاقت کو بھی اور بڑی پاور کو بھی، اور جو علاقے کے مختلف ممالک ہیں ان ساروں کو اس تنازع کو آگے بڑھنے سے روکنا اور آگ کے پھیلاؤ کو روکنا، اس میں پاکستان بہت ایک سینٹرل رول پلے کیا۔ بالکل۔ ندیم صاحب کہیے گا کہ ٹرمپ پہلے بھی اس طرح سے جنگ بندی کا کہہ کر اور پھر جنگ شروع کر دیتے ہیں، بڑے انپریڈکٹیبل سے ہیں، پوری دنیا جانتی ہے۔ اب بھی 2 ہفتے کا جو جنگ بندی کا انہوں نے کہا ہے، اور اس کے بعد بھی کوئی ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ کوئی مس ایڈوینچر وہ کر سکتے ہیں؟ دیکھیے کہ جو شرارت والا کام ہے نا وہ تو کرتا ہے اسرائیل، نیتن یاہو کرتا ہے۔ وہ آپ کو یاد ہوگا کہ آج سے کچھ عرصہ پہلے قطر کے اندر پیس ٹاکس ہو رہی تھی حزب اللہ کے لوگوں کے ساتھ، تو اس نے فوری طور کے اوپر اس کو بات چیت کے سلسلے کو روکنے کے لیے، جس کو خود امریکہ نے سپورٹ کر کے اس بات چیت کے سلسلے کو شروع کروایا تھا، تو قطر کے اندر دوحہ میں ہی اٹیک کر کے جو بنیادی طور پر امریکہ کا ایک اتحادی ملک ہے ٹاکس کو فیسیلیٹیٹ کر رہا تھا، تو اس نے اس بات چیت کے عمل کو تباہ کر دیا تھا۔ پاکستان کو بھی 10 اپریل کے لیے بھی محتاط رہنا چاہیے کہ اسرائیل کوئی ایسی سازش نہ کرے کہ یہ کوئی پروسیس جو ہم نے شروع کیا ہے بات چیت کا اور امن کا، یہ درمیان میں اس کو خاتمہ کے لیے کوئی نیتن یاہو کوئی نئی سازش نہ کر دے۔ بہت کیئرفل رہنے کی ضرورت ہے ٹیررزم کے حوالے سے بھی اور اوور آل اس پروسیس کے حوالے سے بھی۔ جو امریکی صدر ٹرمپ کا رویہ ہے وہ انپریڈکٹیبل تو ہے ہی، لیکن وہ کچھ ان کی غیر سنجیدگی کا لیول نیکسٹ ہے۔ وہ سفارتکاری کے میدان کے اندر کسی صدر سے یا وزیر اعظم سے آپ یہ توقع نہیں کرتے کہ کسی دوسرے ملک کو گالی دے کر سوشل میڈیا پہ یا کسی پبلک اسٹیٹمنٹ میں ذکر کرے گا۔ ٹرمپ صاحب نے وہ بھی کام کیا۔ پھر لاسٹ ڈے جو ان کی دھمکی تھی وہ انڈائریکٹلی تو وہ نیوکلیئر اسٹرائک والی دھمکی دے رہے تھے کہ میں پوری تہذیب مٹا دوں گا اور اس کو دوبارہ زندہ کرنا بھی ممکن نہیں ہوگا۔ تو یہ بہت انفارچونیٹ ہے کہ وہ اس حد تک چلے گئے تھے۔ یہ ڈیسپریشن تھی، کیونکہ ابتدائی طور پر نیتن یاہو نے جو ان کو منصوبہ بھیجا تھا اس کے مطابق یہ تھا کہ چند روز کے اندر ہم ایران کو ملیامیٹ کر دیں گے، اس کی ساری لیڈرشپ کو ہم مکا دیں گے، اور ان کی جتنی میزائل سائٹس ہیں
उन मिसाइल साइट्स को भी बड़ी हद है तो 1 हफ्ता लगेगा या 2 हफ्ते लगेंगे तो हम तबाह करके ईरान के टुकड़े कर देंगे। ये वो प्लान था जिसको नेतन्याहू ने ट्रम्प को बेचा और ट्रम्प साहब उस प्लान को लेकर आए। लेकिन ईरान के लिए कामयाबी का सिर्फ एक यार्ड स्टिक थी कि ईरान को सर्वाइव करना था और ईरान ने बड़ा सक्सेसफुली सर्वाइव किया। और अब ईरान का और अमेरिका का मुवाजना करें, 28 फरवरी से पहले आबनाए हुर्मुज़ वैसे ही खुला था, लेकिन अब ट्रम्प साहब की कामयाबी और विक्ट्री जो वॉशिंगटन बेच रहा है इस वक्त अपने लोगों को, आवाम को, वो ये कह रहा है कि आबनाए हुर्मुज़ हमने खोल ली है। तो आबनाए हुर्मुज़ तो 28 फरवरी से पहले वैसे ही खुली थी। तो अब ईरान ने एक नई चीज सीख ली है जो इस जंग से पहले शायद उसने नहीं सीखी थी, लेकिन अब सीख ली है कि वो वेपनाइज कर सकता है आबनाए हुर्मुज़ को, और अगर उसके ऊपर कोई भी हमलावर होगा तो इस हुर्मुज़ को बंद करके वो पूरी दुनिया को घुटने टेकने पे मजबूर कर सकता है, और उसने किया इस दफा। तो अमेरिकी सदर के लिए भी मेरे ख्याल में बहुत चैलेंजेस हैं आगे। वो इस तनाज़े से तो निकल जाएंगे, लेकिन शायद सियासी तौर पर जो उनके मिड टर्म्स आ रहे हैं वो उस मसले से आसानी से निकलना उनके लिए शायद मुमकिन ना हो। जी, मुश्किल हो सकता है अमेरिका के लिए भी। मरियम फातिमा की जानिब बढ़ूंगी। मरियम फातिमा, आप कहिएगा कि इंडिया की बात कर लेते हैं। इंडिया तो कभी पाकिस्तान का खैर ख्वाह रहा नहीं है, हमेशा दुश्मन जो है वो जहर उगलता है, लेकिन वो भी पाकिस्तान की डिप्लोमेसी की काफ़ी तारीफ कर रहा है, पूरी दुनिया तारीफ कर रही है। बैकडोर चैनल डिप्लोमेसी की तारीफ की जा रही है, पाकिस्तान के पीस मेकर कहा जा रहा है पाकिस्तान को। आपको क्या लगता है इंडिया का इस सारे सिचुएशन में क्या किरदार रहा है और आगे क्या किरदार? नदीम मलिक की जानिब बढ़ेंगे। नदीम मलिक, कहिएगा अमेरिका ईरान जंगबंदी आलमी मईशत के लिए बहुत अहम है। ईरान और अमेरिका के दरमियान मुमकिना मुआहिदे से मशरक़ वुस्ता और आलमी मईशत पर क्या असरात नजर आ रहे हैं? क्या कमेंट करना चाहेंगे इस पर? देखिए जी, पहले तो जो एनर्जी प्राइसेस हैं उसने पूरे यूरोप की कमर तोड़ दी है। ये जो पिछले 4 हफ्तों में जो कुछ 5 हफ्तों में जो कुछ हुआ है यूरोप के साथ, तो यूरोप अमेरिका के साथ इसीलिए आके खड़ा नहीं हुआ इस तनाज़े के अंदर, जहां वो फौरन भागे आते थे, खास तौर पर बरतानिया वाले। वो लगता ये था कि सिर्फ दुम चलना है फॉरेन पॉलिसी का, जहां अमेरिका को जरूरत होती है फौरन आ जाते हैं, लेकिन इस तनाज़े में वो अंदर नहीं आए हैं। और जो एनर्जी प्राइसेस की कॉस्ट है पूरे यूरोप के लिए वो अनबेरेबल है, और 5 हफ्तों में तो उन्होंने अभी भुगता है, लेकिन ये अभी जल्दी से पीछे हटने वाला तनाज़ा है नहीं है। ये तनाज़ा पीसफुल सेटलमेंट हो भी जाए तो प्राइसेस को स्टेबलाइज होते होते कई महीने लग जाएंगे। तो उसकी जो कॉस्ट है वो वर्ल्ड इकोनॉमी को एक दफा भुगतनी पड़ेगी। इन्फ्लेशनरी प्रेशर्स आएंगे इस वक्त, क्योंकि बाज प्रोडक्शन लाइंस ऐसी हैं, जैसे कतर की गैस फील्ड है, वो हो सकता है उसको कई महीने लग जाएं। इसी तरह साउथ पारस गैस फील्ड है ईरान की, एक ही गैस फील्ड है, वो एक हिस्सा उसका कतर में और दूसरा हिस्सा उसका ईरान के अंदर है। तो इन दोनों की प्रोडक्शन लाइंस को बहाल होते हुए काफी अरसा लग सकता है, और जब तक वो वापस नहीं आएंगी तो गैस प्राइसेस ऊपर रहेंगी। बहुत सारी ऑयल फैसिलिटीज हैं जो डिस्ट्रॉय हुई हैं, जो हिट हुई हैं। कल भी सऊदी अरब के अंदर 2 ऑयल फैसिलिटीज थी, ईरान ने हिट की हैं। उससे पहले इसराइल ने खार लैंड के ऊपर कुछ साइट्स के ऊपर अटैक किया। खार आइलैंड जो है उससे 90% ईरान का तेल एक्सपोर्ट होता है। तो जितना तेल या गैस बैनुल अक़वामी मार्केट से निकलेगी उसका तो दबाव मौजूद रहेगा, और वो जल्दी से खत्म करना उसको आसान नहीं होगा। लेकिन अगर ये तनाज़ा सेटलमेंट की तरफ चला जाता है और एक ऐसा मुआहदा हो जाता है जिसमें अमेरिका यकीन दहानी कराता है कि वो चंद माह में आके दोबारा मिडिल ईस्ट के ऊपर हमला नहीं करेगा, ईरान के ऊपर दोबारा हमला नहीं करेगा, तो उसका ये हो सकता है कि लॉन्ग टर्म जो इम्पैक्ट है वो पॉजिटिव हो, लेकिन फॉर द टाइम बिंग चंद महीनों के लिए ये दबाव बर्दाश्त करना पड़ेगा दुनिया के तमाम ममालिक को कि वो उनके ऊपर इन्फ्लेशनरी प्रेशर्स रहेंगे और इकोनॉमिक स्लो डाउन की तरफ भी जा सकते हैं मामला। आपका पॉइंट आ गया। सीनियर सहाफ़ी नदीम मलिक साहब हमारे साथ मौजूद थे, बहुत शुक्रिया।